وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 108 109 درس نمبر 972. آج کا موضوع، کیا روز قیامت ہم ہمیشہ جہنم میں رہیں گے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما نؤخره الا لاجل معدود. اور ہم اس کے لانے میں ایک وقت معین تک تاخیر کر رہے ہیں. یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنه فمنهم شقی وسعید. جس روز وہ آ جائے گا تو کوئی متنفس خدا کے حکم کے بغیر بول بھی نہیں سکے گا. پھر ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. تو جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، اس میں ان کو چلانا اور دھاڑنا ہوگا. خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید. اور جب تک آسمان اور زمین ہیں اسی میں رہیں گے مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے. بے شک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کر دیتا ہے. سامعین اکرام، سورہ ہود آیت نمبر 108. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور وہ لوگ جو نیک بخت ہیں، فَفِي الْجَنَّةِ، تو وہ جنت میں ہوں گے. خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک زمین اور آسمان قائم ہے. الا ما شاء ربک، ہاں اگر تیرے اللہ ہی کو منظور ہو تو دوسری بات ہے. عطاء غیر مجزود، یہ عطیہ ہے بے انتہا، نہ ختم ہونے والا، اس کی کوئی حد نہیں ہے. سامعین اکرام، نیک بخت اور بدبخت لوگوں کا تذکرہ ہے. اور اس وقت بھی سامعین اکرام میں آپ کو عرض کر دوں کہ دنیا اس وقت بھی دو قسم کے لوگوں پر مشتمل ہے. ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے باطل کو منزل بنا لیا ہے، یعنی دنیا کو منزل بنا کے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. اندھا دھن، حرام حلال، جائز ناجائز، عذاب ثواب، یہ ان سب سے بے نیاز ہو کے ہم صرف دنیا ہی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. تو ہم اپنے آپ کو بدبخت خود بنا رہے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو نیک بخت لوگ ہیں، اور وہ بہت ہی کم ہیں تعداد میں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور ایمان بالرسول رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا معبود واحد ہے، اللہ ہی ان کی منزل ہے، اللہ ہی ان کو محبوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے اور مقصود بھی ہے.
اور وہ اللہ کو منزل بنا کے، تھوڑا سا غور سے سنیں یہ بات، یہ نیک بخت لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو اپنا معبود واحد مان لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ سے بیعت کر لی ہے، اپنے مال اور جان کو اپنا نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ کا سمجھتے ہیں، اور دنیا میں وہ مسلمان بن کر جیتے ہیں، اللہ کے حکم کے سامنے ان کا سر جھکا ہوا ہے. آخرت ان کی ترجیح ہے، دنیا میں زندگی گزارنے کی ترجیح جو ہے وہ آخرت ہے، ورج الیوم الآخر. اور یہ دنیا کی زندگی سے زیادہ کے مقابلے میں، زیادہ نہیں مقابلے میں، آخرت کو پسند کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں. دنیا ان کی ترجیح نہیں ہے. یہ لوگ نیک بخت لوگ ہیں، دنیا میں ان کا شمار نیک بختوں میں ہوتا ہے. دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے اچھے انجام کی، بلکہ دنیا میں ان کو ایک اچھی زندگی سے اللہ تعالیٰ انہیں نواز رہا ہے. یہ دیکھیں ہماری اس سوچ کا الٹ ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نیکی کی راستہ اختیار کر لیں گے اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں گے اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے اپنی خواہشات کے برعکس، تو ہم ایک دنیا کی زندگی اچھی نہیں گزار سکتے. بالکل یہ غلط بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، قرآن میں ایک آیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت، دنیا اور آخرت تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، قرآن میں ارشاد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ جو ہے وہی مالدار کرتا ہے اور وہی بے حساب دیتا ہے، چھپر پھاڑ کے وہ دینے والا ہے. تو مخلوق کے اختیار میں دیکھیں، مخلوق کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اصل میں ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، پھر ظاہر پہ ہمارا بھروسہ پیدا ہو گیا اور ظاہر ہی کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا. اب یہ سارے باتیں جو ہیں ہمیں بے معنی لگتی ہیں، آخرت کی، جنت، دوزخ، یہ بے معنی سی لگتی ہیں. ہمارا اس پر کوئی یقین نہیں آتا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ 5000 کے نوٹوں کی 10 گڈیاں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں جنت سے ہمارے لیے. یہ تو میں بہت بڑی رقم بول کے، 10 گڈیوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ 50 لاکھ روپے ہو گئے. نہیں، ہمارے لیے، ہم تو 1000 روپے کے لیے بھی جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہیں، اپنا ایمان بیچنے کے لیے. یہ رشوتیں جو لے دی جاتی ہیں کم تر سطح پہ، کم اس کا وہ ہوتا ہے، تقاضا کیا جاتا ہے. لوگ 100 روپے 200 روپے، کانسٹیبل نے اگر آپ کو روک لیا تو وہ 100-200 روپے میں راضی ہو جاتا ہے. ایک کانسٹیبل قانون کی خلاف ورزی اگر آپ کرتے ہیں تو وہ 200 روپے میں راضی ہو جاتا ہے. پرچہ نہیں کاٹتا، مثال کے طور پہ ہیلمٹ نہیں پہنا ہے، 200 روپے جرمانہ ہے، 50 روپے آپ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں تو وہ آپ کو چھوڑ دے گا. ویسے ہی میں ایک مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں. تو ہم نے تو بہت یعنی آخرت کی تو ہماری نظر میں کوئی قیمت ہی نہیں ہے، اور ہم نے ہدایت کے عوض گمراہی کو خرید دیا ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم. یہ تجارت فائدے والی نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ خود سوچیں، آپ نے کون سی تجارت کر لی ہے؟ آیا آپ نے دنیا کو بیچ کے آخرت کا انتخاب کر لیا ہے، جنت کا انتخاب کر لیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. گھر میں بیٹھے ہوئے 2 لوگ دیکھ لینا اپنے آپ کو، تو اپنی مرضی سے، ہم سب اپنی مرضی سے، وہ گھر میں بیٹھے ہوئے 2 ہوں یا گھر میں رہتے ہوئے 10 لوگ ہوں یا 20 لوگ ہوں، یا اس دنیا میں جو بھی رہنے والے ہیں ماں سمیت مسلمانوں کی، ہم سب نے ہدایت کے عوض گمراہی کا سودا کر لیا ہے. ہدایت کی اس وقت ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. قرآن کو جس شرمناک طریقے سے ہم نے چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے، اس سے پیٹھ پھیر لی ہے ہم نے. وہ اپنی مثال آپ ہے، آپ کو معلوم ہے
قرآن کی بطور ہدایت، بطور کتاب ہدایت ہماری نظر میں نہ کوئی اہمیت ہے اور نہ اس کو ہم اپنی نظر میں کوئی اہمیت لانا چاہتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو مسئلہ تو یہ ہے، اب دیکھیں نیک بخت لوگوں کی بات ہو رہی ہے تو ہم تو نیک بخت نہیں ہیں۔ آپ کو میں نے گزشتہ سبق میں بھی کہا تھا کہ ہم نے انتخاب کر لیا ہے بدبختی کا۔ آخرت کی تیاری کو چھوڑ کے اگر آپ دنیا کی تیاریوں میں لگ گئے اور صرف دنیا ہی آپ کا مطمح نظر بن گیا زندگی کا، تو آپ نے تو اپنے آپ کو بدبخت لوگوں میں شامل کر لیا۔ یہ میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، صاحب اکرام ذرا غور کریں اور آپ اپنے آپ کو اس وقت دیکھیں، موقع ہے، نیک بختوں میں شامل کر لیں۔ اس کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا۔ خیر، اب اپنے مضمون کی طرف میں آتا ہوں۔ اما الذین سعدوا ففی النار ففی الجنۃ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک۔ یعنی یہ دیکھیں تھوڑا سا اس میں وضاحت یہ ہے، لوگ اس سے غلط مطلب لے لیتے ہیں کہ کبھی اللہ تعالیٰ چاہے گا تو جنت دوزخ بجھا دی جائے گی، اور اس طرح یعنی گمراہانہ عقیدہ ہے، ایسی بات نہیں ہے، اس سے غلط مطلب لے۔ الا ما شاء ربک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے تابع نہیں ہے، قانون اللہ تعالیٰ کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ فعال لما یرید، گزشتہ سبق کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا ان ربک فعال لما، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے۔ اب بادشاہ کی جو مرضی ہوتی ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، سب مخلوقات کو اول تا آخر معاف کر کے جنت میں داخل کر سکتا ہے، لیکن قانون، اس نے جو قانون بنایا ہے، جو بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، لا مبدل لکلماتہ، سورہ انعام میں ہے۔ اس کی باتوں کو تبدیلی نہیں ہے اس کی بات، جو قانون بنا دیا ہے وہ ہے۔ اب مشرک کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کا ذہن صاف کر دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ مشرک کی بھی کبھی بخشش ہو جائے گی، کبھی بخشش نہیں ہوگی، کیونکہ یہ قانون اللہ تعالیٰ نے بنا لیا ہے، ہٹا تو سکتا ہے، مٹا تو سکتا ہے، لیکن وہ مٹائے گا نہیں، کیوں کہ اس کی جو قانون ہے وہ بدلہ نہیں کرتے۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کا قانون بدلہ نہیں کرتا۔ اور مشرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مشرک کی معافی نہیں ہے، اس کے علاوہ اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے بخش دے۔ اور دیکھیں اس میں تھوڑا سا مضمون وضاحت کا یہ ہے، میں نے کہا بھی تھا کہ جو بدبخت لوگ ہیں اس میں پھر درجات ہیں۔ مومن گناہگار اس وقت دوزخیوں کی فہرست میں شامل ہوں گے، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں اس لیے نہیں ڈالے جائیں گے کہ انہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا، انہوں نے گناہ کیا ہوگا۔ آج جو ہم کر رہے ہیں یہ شرک ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ گناہ تو ہو جاتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب اولئک یتوب اللہ علیہم، او کما قال، ایسی آیت ہے کہ دیکھیں گناہ، بغاوت اور غلطی، اس میں فرق ہے۔ ہم سب باغی ہیں آج کل اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے قانون کے، اللہ کے قرآن کے، اللہ کی جو توحید ہے اس سب کے باغی ہیں۔ جو احکامات ہیں اس سے ہم نے بغاوت کی روش اختیار کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، لیکن ہم رب کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اس کی باقاعدہ قوانین ہے، سامنے بخشش کے قوانین ہیں۔ إِلَّا مَن تَابَ، جس نے رجوع کر لیا، ایمان لے آیا اور عمل صالح کیا، تو اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ ہم تو اللہ کے قانون سے انکاری ہیں، نمبر ایک،
اور نمبر 2 یہ کہ اسی انکار کی حالت میں آج کل ہماری اموات ہو رہی ہیں، اور یہ ہمارا جو رویہ ہے یہ صدیوں پر مشتمل ہے سامنے کرام۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا بابر نو روز و نو بہار میں دل ربا خوش است، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ یہ مسلمان بادشاہ کا ایک شعر ہے جو اکثر میں نے پڑھا کہ وہ گنگنایا کرتا تھا۔ شراب بھی پیتا تھا، حسن پرست تھا، اور بس یہ ساری عیاشیاں جو ہے اس نے اپنے لیے واجب کر لی تھی، اور یہ شعر اس کا ہے۔ اور مجھے بڑا افسوس ہوا اپنے مسلمان حکمرانوں پہ جو بظاہر حکمران تھے تو وہ ہماری طرح کہ عالم دوبارہ نیست، کھاؤ پیو عیش کرو، یہ دنیا دوبارہ نہیں ہوگی، زندگی دوبارہ نہیں ہے۔ آج آپ کی جو فلمیں ہیں وغیرہ وغیرہ 2-4 سال ہوئے میرے خیال سے، مجھے تو شوق نہیں ہے، نہ میں دیکھتا ہوں فلمیں، لیکن نام سننے میں آ جاتے ہیں۔ زندگی پھر نہیں آنی، یہ ایک فلم تھی، اور بڑا انہوں نے بزنس کیا، اور کیا بس نوجوان لڑکے لڑکیاں، اس کا ایک گروپ ادھر ادھر، جو بھی سٹوری تھی اس کی، لیکن موضوع کیا تھا؟ زندگی پھر نہیں آنی۔ یہ ایک مسلمان رائٹر نے، مسلمان اداکاروں نے اور مسلمان فنکاروں نے یہ سارا ڈرامہ بنایا کہ بس کھاؤ پیو عیش کرو، زندگی پھر نہیں ہے۔ بابر کیا کہہ رہا تھا کہ عالم دوبارہ نیست۔ یہ تو وہ بدعقیدگی کی انتہا ہے جب مسلمانوں کا ایک بادشاہ، بابر مطلب اپنا ایک تاریخ میں مقام ہے، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، اس نے کہا کہ زندگی پھر نہیں ہوگی۔ آج ہمارا بھی وہی بابر سے ہم کچھ کم تر تو نہیں ہیں، ہم بھی کہتے ہیں زندگی بس یہی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، کھا لے پی لے جی لے۔ یہ ایک انتہائی گری ہوئی بات ہے کہ آپ اپنے رب کائنات کے فیصلوں کو خاطر میں نہیں لا رہے۔ اس کا جو حکم ہے، اس کا جو فیصلہ ہے کہ دوبارہ زندگی میں دوں سمت دوں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس سے مٹی سے میں نے انسان تمہیں بنایا، اسی میں تم واپس جاؤ گے، اور اس سے میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا۔ بہرحال یہ جنتیوں کا تذکرہ ہے، لیکن آپ یہ خواب و خیال نکال دیں کہ آپ کبھی بھی جنت میں جا سکیں گے، کیونکہ ہمارا رویہ باغیانہ ہے، ہماری روش مشرکانہ ہے، ہماری روش کافرانہ ہے، ہم منافق لوگ ہیں، زبان سے کچھ کہتے ہیں، عمل سے ہم کچھ کہتے ہیں۔ عمل سے ہم اپنے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہ تیرا دین مانتے ہیں، نہ تیرے رسول کا اسوہ حسنہ مانتے ہیں، نہ آپ ہمارے الہ واحد ہیں، ہمارے تو اپنے بس ہم نے اپنے بت بنائے ہوئے ہیں، ہمارا بت جو ہے وہ نفس ہے، ہمارا خواہشات نفس کے ہم پجاری ہیں۔ یہ ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، تیری بات اے اللہ تعالیٰ ہم نے نہیں ماننی، اپنے مال و جان کا سودا ہم تجھ پر کیوں کریں؟ ہمیں تو یقین نہیں ہے کہ معاذ اللہ آپ ہمیں کچھ دے سکیں۔ آپ نے تو وعدہ کیا ہے کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، لیکن ہمیں تو یقین نہیں ہے۔ آپ ٹھیک ہے جنت کا وعدہ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں تو یقین نہیں آتا۔ آپ ٹھیک ہے دوزخ سے ہمیں ڈرا رہے ہیں، لیکن ہمیں تو یقین نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ یقین ہے کہ بس کھا لے پی لے جی لے، بس یہی زندگی ہے، عالم دوبارہ نیست، زندگی پھر نہیں آنی۔ بہرحال یہاں میں نے تھوڑی سی یہ وضاحت کر دی ہے۔ پھر اگلی جو آیت ہے فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ، آیت نمبر 109۔ لفظی ترجمہ پہلے سن لیں۔ فَلَا تَكُ، اے مخاطب قرآن تم شک میں نہ پڑنا ان چیزوں سے جن کو یہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا، مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ من قبل، یعنی پہلے، وَإِنَّا فَلَا تَكُ، پھر ترجمہ سن لیں، فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ، یہ لوگ جن معبودوں کو پوچھ رہے ہیں تم اس کے بارے میں شک میں نہ پڑنا، ما يعبدون الا كما يعبد آباؤهم من قبل،
یہ لوگ تو اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوص، اور بے شک ہم ان کے جو اعمال بد ہیں ان کو عذاب کا پورا حصہ دے کے رہیں گے۔ اچھا، اب اس میں دیکھیں، تھوڑا سا غور کریں۔ اصل میں یہ بار بار میں آپ کو کہتا ہوں اور مجھے یہ یوں محسوس ہوتا ہے، عام طور پہ دیکھیں نہ کتابوں میں، عام طور پہ کتابوں میں جو تفسیریں لکھی جاتی ہیں عام طور پہ یہ مضمون ایسا فٹ نہیں کیا جاتا جو کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اپنے اللہ کے فضل سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اب یہ آیت جو ہے فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ، اول تو کسی نے، بعض لوگوں نے یہ پیغمبر کو منسوب کر دیا ہے کہ اے پیغمبر آپ شک میں نہ ہو۔ اچھا، پھر بعض یعنی عام طور پہ آپ خود دیکھ لیں، اس کا ترجمہ لفظی پڑھ لیں اور آپ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ آیت تو ہم تو غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے، آپ یہ کہیں گے نا، ہم تو نہ مشرک ہیں، ہم تو معاہد ہیں، کلمہ ہم پڑھتے ہیں، یہ تو آیت ہمارے لیے نہیں ہے۔ اور اس میں عذاب کا تذکرہ ہے، وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوص، اس میں عذاب کا تذکرہ ہے۔ ہم تو جنتی لوگ ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا، کیا ہوا عمل نہیں کرتے؟ کیا ہوا اللہ کو ہم معبود عملی طور پہ ہم نہیں مانتے؟ کیا ہوا کہ ہم نفسانی خواہشات کے بندے ہیں؟ تو اس لیے میں ہر آیت میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ یہ آیت آپ دیکھیں، فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ، تم شک میں نہ پڑنا، جو باطل معبودوں کی یہ پرستش کر رہے ہیں ہمیں شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ دنیا کو، ہم کہتے ہیں نا لوگوں کو دیکھو، زمانے کو دیکھو، زمانہ کہاں جا رہا ہے، بس تم بھی اس طرف چلو، زمانے کی روش جو ہوا ہے اسی کے مطابق چلو۔ تو ہوا تو بغاوت کی ہے، دنیا میں عام لوگ اللہ سے باغی ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، بندہ ہو کے زندگی گزارنا کوئی بھی نہیں چاہتا۔ عام ایک تذکرہ ہے، ایک روش ہے زمانے کی۔ تو غیر اللہ کی عبادت مما یعبدو، اب یہاں ہمیں دھوکہ لگ جاتا ہے نا کہ بھئی عبادت ہم نے صرف سجدہ ماتھا ٹیکنے کو کر دی، محدود کر دیا نا عبادت کو۔ نہیں، عبادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ اگر آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزار رہے ہیں تو آپ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، اور اگر آپ اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں تو آپ نفس کی بندگی کر رہے ہیں۔ یہ بات میں کھلے طور پہ آپ کو کہہ دوں۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ، تم شک میں نہ ہونا، ہمیں شک نہیں، ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہمارا معبود نہیں ہے، بلکہ ہمارا معبود واحد جو ہے وہ میں خود ہوں، میری نفسانی خواہشات ہیں۔ آپ دیکھ لیں قرآن کو بھی ایسے، آپ کو یعنی انٹرنیٹ پہ ایسے اسکالرز مل جائیں گے، ایسے لوگ مل جائیں گے جن کو لوگ بہت فالو کرتے ہیں، اور انہوں نے ان کا سارا نظریہ جو ہے اپنی خواہشات کے بنا پہ ہے، دین کی اپنی مرضی سے وہ تشریح کرتے ہیں۔ ایک پرویزی فرقہ ہے مثال کے طور پہ، غلام احمد پرویز، تو وہ ایک فرقہ ہے، اور ابھی تو کم ہے لیکن پہلے تھا، ابھی خیر وہ داڑھی منڈا شخص ہے اور لوگ اس کی بات پہ واہ واہ سبحان اللہ کہتے ہیں، سنت کا تارک ہے، سنت کو مانتا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں معاذ اللہ رسول ایک ڈاکیہ تھے، وہ قرآن لائے اور بس قرآن میں ہدایت ہے، اس کے علاوہ رسول کی زندگی میں ہمارے لیے قول اور عمل ان کا سند نہیں ہے، وہ بدبخت یہ کہتا تھا۔ اور میں آج کل 2020 میں اس کے کلپ آ رہے ہیں، اس کے فالوور چڑھا رہے ہیں، تو بعض لوگوں کو تو معلوم ہے پرویزی طبقے کی، اور تو وہ سنت۔ اچھا، بعض لوگ جو ہیں آپ دیکھ لیں، میں نام نہیں لیتا لیکن آپ دیکھ لیں، دین کو اپنی مرضی سے پریزنٹ کر رہے ہیں،
اماموں کے مخالف ہیں بعض لوگ کہ یہ فقہ جو ہے یہ غلط ہے، یہ امام غلط ہے. بس اچھا وہ ایک ہے، وہ اس نے خود اپنی تشریحات شروع کر دی، اپنا اجتہاد شروع کر دیا ہے، اور کسی مطلب وہ عالم تو نہیں ہے، بس حدیث کی چند کتابیں پڑھ لی ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا ہے، اور بعض اپنے خیال کے لوگوں سے وہ متاثر ہے، نام میں نہیں لیتا، لیکن بس اس کی اپنی تشریحات ہیں، وہ خود مجتہد بن گیا ہے. اور ہمارے جو امام ہیں مجتہد، 4 مسلمہ امام ہیں جو فقہی مسلک ہیں، جو کہ چاروں حق ہیں، مانتے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہے، اس کو وہ نہیں مانتے. بہرحال میں دیکھیں اس میں بحث میں نہیں پڑھ رہا، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں. فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ، تم شک میں نہ پڑنا. یہ لوگ جو ہیں اپنے آباء و اجداد کی پیروی کر رہے ہیں، لیکن ایک بات اللہ تعالیٰ اس آیت میں واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان کو اس کی سزا ضرور ملے گی. اب دنیا اور آخرت کا اس میں تخصیص نہیں ہے، سزا دنیا میں بھی ملتی ہے سامنے کی طرف. انسان پتھر دل ہو جاتا ہے. میں آپ کو جو پرویزی امام کا تذکرہ کر رہا ہوں اس کو سمجھ میں وہ اسی حالت میں چلا گیا. سنت کی اہمیت بالکل نہیں تھی اس کی نظر میں، اور اس کے ہزاروں فالوورز تھے. سبحان اللہ. یہ دیکھیں باطل کب ترویج پاتا ہے؟ جب آپ حق کی جستجو نہیں کرتے. باطل کی لوگ خود باطل پر ہیں تو باطل کی باتیں سننے لگتے ہیں. اب یہ احمدی فرقہ 100-200 سالہ تاریخ ہے اس کی. لوگ حق کے متلاشی نہیں تھے. باطل شخص نے شعبدہ گری دکھائی، کچھ باتیں کی، لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کہتا ہے میں پیغمبر ہوں، لوگوں نے اسے مان لیا. بہت سے ظاہری طور پہ سمجھدار لوگ جو ہیں متاثر ہو گئے. ہمارے مردان میں بھی ایسا ہوا. مطلب بہت سے لوگ تھے، جب میں مطلب چھوٹا تھا تو ہمارے محلے میں مسجد تھی قادیانیوں کی، بعد میں گر گئی، لیکن یہ ہے کہ مسجد کے ساتھ ہماری مسجد کے ساتھ ان کا مرزارہ تھا. اتنا باطل کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. آج بھی باطل کے پیچھے لوگ پھر رہے ہیں. آج ایک آپ کا لیڈر ہے، کہتا ہے میں 1 گھنٹے کی کال پہ لاکھوں لوگ جمع کر دیتا ہوں، تو یہ سب باطل پرست ہیں. وہ خود باطل والا ہے جو کہتا ہے یہ، اور ورنہ کسی اللہ والے کی آواز پہ تو لوگ کان نہیں دھرتے. پیغمبر جب بھی آیا ہے اس کو جھٹلایا گیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام معجزات کے ساتھ آئے تھے، ان کو جھٹلا دیا گیا. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاءَهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ. ترجمہ سنا دیں. اچھا یہ ایک آیت ہم بھول گئے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، ترجمہ سنائیں. وہ لوگ جو نیک بخت ہیں، فَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین اور آسمان قائم رہیں گے، الا ما شاء ربک، مگر اگر اللہ چاہے. عطاءً غیر مجزود، یہ عطا ہے نہ ختم ہونے والی. وَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ، تم اے مخاطب قرآن تم شک میں نہ پڑنا جن کی یہ اللہ کے سوا بات مانتے ہیں. ما يعبدون الا كما يعبد آباؤهم من قبل،
یہ بات نہیں مانتے، یہ پیروی کرتے ہیں باطل کی، جس طرح ان کے آباء و اجداد نے اس سے پہلے پیروی کی تھی۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور ہم ضرور ان کو پوری سزا دیں گے بغیر کسی کمی کے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ۔ اور جو نیک بخت ہوں گے وہ بہشت میں داخل کیے جائیں گے، اور جب تک آسمان اور زمین ہیں ہمیشہ اسی میں رہیں گے، مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے۔ یہ خدا کی بخشش ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ۔ تو یہ لوگ جو غیر خدا کی پرستش کرتے ہیں اس سے تم خلجان میں نہ پڑنا، یہ اسی طرح پرستش کرتے ہیں جس طرح پہلے سے ان کے باپ دادا پرستش کرتے آئے ہیں، اور ہم ان کو ان کا حصہ پورا بلا کم و کاست دینے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔